قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ گرامی مرتبہ سامعین اور عزیز دوستو، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ انتہائی درجہ مبارک و مسعود اور متبرک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے اسلام میں بڑی عظمت، بڑی حیثیت، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی یوم عاشوراء میں 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت علی کے لخت جگر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا تھا۔ یہ ایک امر اتفاقی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئی۔ اس کی وجہ سے 10ویں تاریخ میں ایک اور تقدس اور عظمت کی بات بڑھ گئی، اور یہ ایک امر اتفاقی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم الحرام اور یوم عاشوراء کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مہینہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سے ہی بہت زیادہ مبارک مہینہ، اور عاشوراء کا دن پہلے ہی سے بہت زیادہ مبارک دن کہلاتا ہے۔ یہ ایک اتفاق کہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، پھر ان کے نام پر اسلام میں لوگوں نے بے شمار خرافات کو، رسومات کو، بدعات کو جنم دے دیا اور دین کا اسے حصہ بنا دیا، اور مسلمانوں نے اپنے لیے اسے پہچان بنا لیا کہ جو آدمی تعزیہ بنائے وہی مسلمان، جو لنگر لگائے وہی مسلمان، جو اکھاڑے کھیلے وہی مسلمان، جو سبیلے پلائے وہی مسلمان، اس کے علاوہ بھی بہت سے خرافات۔ لیکن جب میں نے کتابوں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ محرم الحرام کی عظمت جو ہے یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے ثابت ہے، بلکہ یوں کہا جائے اس کا مقام و مرتبہ تو آپ کی آمد سے پہلے سے ہے۔ چنانچہ یہ محرم الحرام کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ موسوم کرتے ہوئے شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ کسی عام انسان کا مہینہ نہیں ہے، اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اور اس مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے 10ویں تاریخ کو، رمضان کے مہینے کے بعد اور رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی روزے کی ہے تو وہ یوم عاشوراء کے روزے کی ہے۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 باب نمبر 233 حدیث نمبر 650 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ افضلیت اور سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے کا ہے، اور وہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ کہلاتا ہے۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بعد الفریضہ صلاۃ من اللیل، اور پھر آقا نے فرمایا 5 وقتہ نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والی کوئی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ گویا کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر یوم عاشوراء میں روزہ رکھنا یہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ کہلاتا ہے۔ اسی لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ میں فرمایا جس کا دل چاہے اب روزہ رکھے، جس کا دل چاہے روزہ نہ رکھے، کیونکہ یوم عاشورہ کا روزہ نفل کا روزہ قرار دے دیا گیا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 713 باب نمبر 1251 حدیث نمبر 1867 پہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بصیام یوم عاشوراء فلما فرض رمضان فقال من شاء صام ومن شاء افطر۔ ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔ جب یہ رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا جس کا دل چاہے روزہ رکھے، جس کا دل چاہے روزہ نہ رکھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہتمام کیا ہے اس کی کیا بنیادی وجہ ہے، کیا حقیقت ہے، کیا اصلیت ہے؟ تو یاد کر لیجئے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 714 پہ باب نمبر 1251 حدیث 1870 کے اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں یہ ہے، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، ہمارے اور آپ کے آقا جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ورأى اليہود، آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہ یوم عاشوراء میں روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشوراء میں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ما ھذا، لوگو یہ روزہ اس دن میں کیوں رکھتے ہو، کیا وجہ ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے یوں کہا ھذا یوم صالح، یہ ایک مبارک دن ہے، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ ایک مبارک دن ہے، ایسا دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظالم وقت اور مردود زمانہ فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی۔ شکرانے کے طور پر فصام موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، کہ میں تو تمہارے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے اور ان کی تقلید کرنے اور ان کے اتباع کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ پھر فرمایا فصامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اس دن میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ یہ جو کل کا دن آنے والا 9 محرم الحرام، اس کے بعد پرسوں کا دن جو 10 محرم الحرام ہے، یہ 2 دنوں کے اندر، محرم کے 2 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، صحابہ کو حکم فرمایا۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، چونکہ یہود ایک روزہ رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ایک روزہ رکھتے تھے، تو دین محمدی کا دین یہودی کے ساتھ میں کہیں اختلاط نہ ہو جائے، اس لیے فرق قائم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہود لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں محرم کے اندر، میں 2 روزہ رکھوں گا، ایک روزہ نبی کو 10ویں کو اگر میں آئندہ زندہ رہا تو نبی کو بھی روزہ رکھوں گا، 10ویں کو بھی رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آنے سے پہلے ہمارے سامنے سے پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا، اللہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ اے میرے دوستو، لیکن علماء نے یہ فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی 10ویں محرم کو روزہ رکھنا چاہتا ہے، مستحب عمل یہ ہے کہ 9ویں تاریخ کو بھی اور 10ویں تاریخ 2 دنوں میں روزہ رکھے۔ اگر کوئی 9ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھ سکا تو 10ویں تاریخ کو اور 11ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھ لے، اور اگر یہ بھی کسی سے کم ہمتی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے 2 دن روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو 1 دن یعنی یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ پورا اجر اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ اصل میں یوم عاشوراء کی حقیقت ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، لیکن ہم لوگوں نے محرم الحرام کو
اور یوم عاشورہ کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا. ہم نے یہ کہہ دیا کہ دراصل ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا. تو ہم نے ان کی شہادت کے نام پر دین میں کیسے کیسی خرافات پیدا کر دی. ہم نے تعزیہ بنانے کو حضرت حسین سے محبت سمجھ لیا. ہم نے سبیلے لگانے کو حضرت حسین سے محبت سمجھ لیا. ہم نے کچڑا بنانے کو حضرت حسین سے محبت سمجھ لیا. ہم نے لنگر لگانے کو حضرت حسین سے محبت سمجھ لیا. اور اس کی علاوہ خرافات دین میں اپنی جانب سے نئے نئے باطل مسئلے گڑھ کر کے لوگوں نے دین بنا کر پیش کر دیا، جس سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی تو سمجھ میں آتی ہے، محبت سمجھ میں نہیں آتی ہے. حضرت حسن اور حسین تو یہ نواسہ رسول ہے، وہ نواسہ رسول ہیں. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا الحسن والحسین، دنیا کے اندر میرے دو خوشبودار پھول ہیں. حضور فرماتے ہیں دنیا کے اندر میرے دو خوشبودار پھول ہیں، ایک حسن ہے اور دوسرے حسین ہیں. آقا فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنتی جوانوں کے سردار دو ہیں، ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے. حضور فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جو حسن سے محبت کرے، حضرت حسین سے محبت کرے، وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو حضرت حسن سے حضرت حسین سے نفرت کرے وہ گویا مجھ سے نفرت کرنے والا ہے. میرے بھائیو، حضرت حسین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت حسین نے میدان کربلا کے اندر دشمنوں کے مقابلے میں جو کام کیا تھا وہ کام ہمیں کرنا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جب مدینہ منورہ سے کوفہ جانے لگے، اہل کوفہ کے خط لکھنے کی بنیاد پر، اہل کوفہ کے بلانے پر جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ منورہ سے کوفہ جا رہے ہیں، راستے میں ان کو روک دیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں روک دیے گئے. انہوں نے اپنا خط دکھایا کہ یہ دیکھو اہل کوفہ نے مجھے بلایا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے ہو جائیں گے. جیسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کو اپنا خط دکھایا، ویسے اہل کوفہ وہ لوگ جو کہ اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے، جنہوں نے اپنی محبتوں کو پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، ادھر یزید نے فوراً اپنا رعب و دبدبہ دکھایا. یزیدی دشمنوں کے خوف سے وہ لوگ جو حضرت حسین پہ جان نچھاور کرنے والے تھے، حضرت حسین کا ساتھ چھوڑ کر یزید کی صف میں چلے جاتے ہیں. یزید لالچ دیتا ہے، مال کی لالچ دیتا ہے، دولت کی لالچ دیتا ہے، عزت کی لالچ دیتا ہے، عہدے کی لالچ دیتا ہے. ان عزتوں کی لالچ میں آ کر کے وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اظہار کیا تھا اور یہ وعدہ دلایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، وہ انہیں چھوڑ کر کے حضرت حسین کو چھوڑ کر یزید کے ساتھ ہو جاتا ہے. اسی درمیان حضرت حسین نے کہا ایسا کرو مجھے مدینہ واپس جانے دو. اہل کوفہ تمہارا وعدہ خلافی کرنا سمجھ میں آ گیا، دغا دینا سمجھ میں آ گیا، دھوکہ دینا سمجھ میں آ گیا، فریب کرنا سمجھ میں آ گیا، مجھے دوبارہ مدینہ جانے دو، یہ کہنا تھا. اور اپنا خط جو دکھایا، اسی درمیان دشمنوں نے ایک بعد دیگرے 33 تیروں کا بچھار ہو گیا. 33 تیر جسم میں آ کر لگتا ہے اور 43 تلوار آ کر ایک بار کے جسم میں گرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی زخم سے چور ہو چکے ہیں، نڈھال ہو چکے ہیں. اس وقت بھی حضرت حسین نے ان لوگوں سے کہا تھا، 4-5 باتیں کہی تھی. ان 5 باتوں میں نمبر 1 یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ زخم کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، پورا جسم لہو لہان ہے، چونکہ نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے وہاں گئے تھے. پہلا جملہ کہا تھا، اپنے خیمے میں پہنچ کر کے اپنی بہن زینب سے کہا تھا سنو میرا انتقال ہو جائے، میں جب انتقال کر جاؤں، میں شہید کر دیا جاؤں، تم صبر کرنا، میں صبر کرتا ہوں، تم صبر کرنا، کوئی بھی میرے نام سے ماتم نہیں کرے گا. حضرت حسین نے کہا کوئی ماتم نہیں کرے گا، میں صبر کرتا ہوں، تم بھی میری موت پہ صبر کر لینا. ایک جملہ یہ کہا تھا. اس کے بعد یہ کہا کہ مجھے قرآن کریم دو، میں قرآن
کریم پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس زخم کی حالت میں حضرت حسین قرآن کریم کو لے کر قرآن کریم پڑھنے لگے اور اپنی بہن سے کہا سنو سنو، تم میں میرے انتقال کے بعد میں کوئی مرثیہ خوانی نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، میرے نام سے نوحہ نہ کرنا، گریباں چاک نہ کرنا، بالوں کو نہ نوچنا، چہرے کو نہ نوچنا، گریباں کو نہ پھاڑنا، بلکہ تم قرآن کریم تلاوت کرنا۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ اس دن 10ویں محرم کو روزہ رکھے ہوئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد عین لڑائی کے میدان میں جب 43 تلواریں جسم پہ لگ رہی ہے، اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مجھے قرآن دے دو، میں قرآن اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہا تھا کہ نماز وقت ہو گیا، آ گیا عین لڑائی میں وقت نماز۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑائی میں ہے، دشمنوں کے حملے ہو رہے ہیں اور نماز وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین نے اسی زخم حالت میں مصلی بچھایا اور نماز قضا نہیں ہونے دی، نماز کی قضا نہیں کی، مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آخری جملہ یہ کہا تھا کہ مجھے مدینہ جانے دو، مدینہ جانے نہیں دیا تو یہ کہا کہ میں دشمن وقت یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، اور یہ کہا کر کے پھر تو دشمنوں کا حملہ ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ حضرت حسین کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ 10 محرم الحرام کو ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں قرآن کریم تلاوت کرنا چاہیے، ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب 10ویں محرم کو دسترخوان وسیع کرنا چاہیے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جو آدمی یوم عاشورہ میں 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے اس کی روزی میں فراخی پیدا کر دیتا ہے، کشادگی پیدا کر دیتا ہے، رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ اور آقا نے یہ بھی فرما دیا جو آدمی یوم عاشورہ میں روزہ رکھے گا 1 سال کے لیے وہ روزہ گناہوں سے کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر شہادت، میں یہ کہنا چاہتا ہوں 1-2 منٹ کے اندر کہ کیا شہادت کی وجہ سے 10ویں محرم کو غم کا دن کہا جائے، ماتم کا دن کہا جائے، مرثیہ کا دن کہا جائے، گریباں پھاڑنے کا دل کہا جائے؟ ہرگز نہیں۔ شہادت کی موت انمول موت ہوتی ہے، اشرف الموت قتل الشہداء، تمام موتوں میں سب سے بہترین موت جو ہوتی ہے شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جس کی وفات ہو جاتی ہے وہ اللہ کے دربار میں بخشایا ہو جاتا ہے۔ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے سارے صغیرہ سارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ڈائریکٹ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کے 4تھے پارے میں سورہ آل عمران 17ویں رکوع میں آیت نمبر 169 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ بھی گمان مت کرو بلکہ زندہ ہیں اور ان کو پروردگار کی طرف سے روزی دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے لیکن قبر میں زندہ ہیں۔ ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے بلکہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں جو ہمیں بزرگوں سے نصیحت ملی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ لوگوں
اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دینا. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ، آپ کی ناموس پہ اگر کوئی داغ لگاتا ہے اپنی جان کو قربان تو کر دینا. سرکار مدینہ کی عزت پہ حرف آ جائے یہ قطعاً گوارا نہ کرنا. اگر دین محمدی پہ، قرآن پہ کوئی آنچ لانے لگے، کوئی اس کے خلاف آواز کشی کرنے لگے تو ہمیں پیغام دیا گیا جس طرح حضرت حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ 3 دن تک پیاسے رہنے کے باوجود انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے قربان کر دیا، لیکن دشمنوں کے سامنے سر نہیں جھکایا اور دشمنوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے دین محمدی کا سودا نہیں کیا. یہ ہمیں پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر جان دینے کی باری آ جائے جان دے دینا، دین محمدی کو قربان مت ہونے دینا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.